الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ النساء جاری ہے اور سورۃ نساء کی تقریباً 53 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیت میں یہودیوں کی جو خباثتیں ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کی اسلام دشمنی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی بالکل متصل گزشتہ آیت میں ان کے مالی بخل کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کل کے تفسیر میں بتا دیا تھا کہ یہ حسد بھی کرتے ہیں، اور جس کی وضاحت سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ اب وہی بات آگے بیان ہو رہی ہے حسد کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ام یحسدون الناس، یا یہ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھی ہے، من فضلہ، اپنے فضل کے ساتھ۔ فقد آتینا، تو یقیناً ہم نے عطا کیا آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وآتیناہم، اور ہم نے انہیں عطا کی، ملکن عظیما، بہت بڑی سلطنت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ حسد کا ذکر کیا کہ مالی بخل کے ساتھ ساتھ یہ حسد بھی کرتے ہیں، اور حسد کی میں نے جو ڈیفینیشن بتائی تھی وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اور دل میں یہ خواہش آ جائے کہ اس کے پاس یہ نہیں ہونی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے اندر یہ بہت بڑا پرابلم تھا، آگے بات بیان ہو رہی ہے۔ من فضل ہی، ان چیزوں میں یہ حسد کرتے تھے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر رکھی تھیں۔ یہاں فضل سے مراد نبوت ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی کر دی کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور انہیں بہت بڑی بادشاہت بھی دی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بے شمار پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور انہیں نبوت اور رسالت دی، اور اسی طرح بادشاہت بھی ان کو دی، اور حکمت سے بھی نوازا، بہت بڑی سلطنت بھی دی، اور بڑے بڑے جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آتے رہے، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اس قوم میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اور یعقوب علیہ السلام، اسحاق، اور اس کے بعد یعقوب، اور یہ سلسلہ چلتا رہا بنی اسرائیل میں سے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل، ان کی اولاد میں سے درمیان میں کوئی پیغمبر تو نہ بنا۔ اب آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس بیٹے سے، اسماعیل علیہ السلام سے، نبی بنا کر، نبوت عطا کر کے، پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب ان کو بڑی تکلیف تھی کہ سارے پیغمبر، یہ چونکہ یہودیوں کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے ساتھ تھا کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ ہماری قوم میں سے آتے رہے ہیں، بنی اسرائیل میں سے، یہ اب بنو اسماعیل میں سے ایک بندے نے کیوں دعویٰ کر دیا نبوت کا، اور اس کے اوپر جبریل کیوں آیا، اور ان کی اس دشمنی کو سورہ بقرہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، اس میں جو فضل سے ہم نے لوگوں کو عطا کر رکھا ہے، مراد یہ کہ جو نبوت میں نے دی ہے اور میرا اختیار ہے، میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، یہ کون ہوتے ہیں؟ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کتاب، وہ ابراہیم کی اولاد میں سے کتاب بھی لوگوں کو دی، اور حکمت بھی دی، اور ان بڑے بڑے بادشاہ بھی بھیجے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دیگر انبیاء بھی، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے رہے۔
تو اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے ہم نے مبعوث کر دیا تو اس میں ان کو تکلیف کیا ہے؟ اصل میں یہ چیز ان کو سمجھائی جا رہی ہے اور ان کے حسد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم میں سے وہ پیغمبر کیوں نہیں آیا جو آخری نبی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئیاں کر رکھی تھی۔ یہاں کتاب سے مراد کتاب الہی ہے جو ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے دیا جاتا رہا، اور حکمت سے مراد اس کتاب کا فہم ہے اور اس کتاب پر عمل کرنا ہے۔ آگے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، پھر ان میں سے کوئی ایمان لے آیا بھی اس پر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کوئی ان میں سے صد عنہ اس سے روکتا رہا۔ ایک معنی یہ بھی ہے، ایک معنی یہ بھی ہے کہ کوئی ان میں سے کیا کرتا رہا، ایمان لے آیا اور صد عنہ مخالفت کرتا رہا، روکتا رہا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کافی ہے سعیرا، جلانے کے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر دو گروہ ان میں سے ذکر کیے کہ ان میں سے بعض لوگ تو وہ تھے، یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے، یہ والی بات جو ہوئی ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور حکمت دی آل ابراہیم کو، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہی میں سے، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، بلکہ خود انکار نہیں کرتے رہے، آگے لوگوں کو بھی منع کرتے رہے کہ حق کو قبول نہیں کرنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کفا بجہنم سعیرا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم جلانے کے لیے کافی ہے، یعنی ان کے لیے ایک وعید، بطور وعید یہ جملہ بولا کہ جو لوگ خود بھی حق پر نہیں ہیں، گمراہ ہیں، اور آگے لوگوں کو بھی سیدھے راستے سے روکتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا جو انجام ہے اور ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے اور وہ جلانے والی ہے۔ اس سے مراد مفسرین کے مطابق نبی علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو بھی ہے کوئی ان پر ایمان لے آیا اور کوئی کسی نے انکار کر دیا، تو پھر بھی یہ معنی ہوگا کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ چند تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو پیغمبر مان لیا اور قرآن کو کتاب مانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، اور باقی ساروں لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، اب یہاں پہ سب کافروں کا آگے ذکر آ رہا ہے، صرف یہودیوں کا نہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، سوف نصلیہم، ہم ان قریب پھینکیں گے انہیں، نارن، آگ میں، ولیعوذ باللہ تعالی، کلما نضجت، جب کبھی گل سڑ جائیں گی، جلودہم، ان کی جلدیں، ان کی کھالیں، بدلناہم، ہم انہیں بدل دیں گے، جلودن غیرہا، کھالیں غیرہا، ان کے علاوہ، یعنی تبدیل کر کے ان کی جگہ پر اور کھالیں دے دیں گے، لیذوقوا، تاکہ وہ چکھیں، العذاب، عذاب کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان عزیزا حکیما، ہے سب پر غالب، کمال حکمت والا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پیچھے یہودیوں کا صرف ذکر ہوا تھا اور ان کا انجام بیان ہوا، لیکن یاد رکھیے ہر وہ بندہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا انکار کیا اور کفر کیا، خواہ کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہودی ہو یا کوئی اور کافر ہو، اور کافر بن کر دنیا میں رہا اور اسی طرح مرا، تو پھر اس کا جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ ہم عنقریب انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں محفوظ فرمائے، اور پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے جہنم کا۔ جب بھی نام سنیں، قرآن مجید میں، احادیث میں پڑھیں، تو فوری اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یقین کریں ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے عملوں کی بنیاد پر جنت میں پہنچ سکیں اور جہنم سے بچ سکیں، صرف اللہ کی رحمت اور ٹوٹے پھوٹے چند اعمال ہیں، کوشش ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اعمال اس
اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم بہت زیادہ نیک ہوں اور پاک صاف ہوں، ہم سے گناہ نہ ہوتے ہوں. ہم تو مطلب عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ سے، اور رجوع بھی کرنا چاہیے اللہ کی طرف، اور پناہ مانگنی چاہیے ایسے لوگوں سے اور ان کے انجام سے. ہم ان قریب ان کو آگ میں داخل کریں گے، پھینکیں گے. تو پھر فرمایا کلما ناضجت جلودہم. اب جو ان کی جو کھالیں ہیں، جو جلدیں ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ جب گل سڑ جائیں گی اس تیز قسم کی آگ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کی جگہ پر، ان کی کھالوں کی جگہ پر نئی کھالیں بدل دیں گے. اب یہ اللہ جانتا ہے کہ اتنی تیز آگ میں کافروں کی اور نافرمان اور مجرم قسم کے لوگوں کی جو جلدیں ہیں وہ کتنی بار، کتنی دیر بعد گل سڑ جائیں گی اور کتنی بار بدلی جائیں گی، یہ اللہ کے علم میں ہے. ہاں صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کافر ہے اس کے جہنم میں اس کے کان کی کونپل سے لے کر کندھوں تک کا جو فاصلہ ہے وہ 70 برس کے درمیان ہوگا، والیعوذ باللہ تعالی. اور اس طرح ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کافر کی جو داڑھ ہے یہ اودھ پہاڑ کے برابر ہوگی، اور کافر کا جسم بڑھا دیا جائے گا. اور اس طرح حدیث میں ہے کہ کافر جو ہیں اس کی داڑھ اودھ پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی جلد کی موٹائی کے درمیان 3 دن کے فاصلے کے برابر جلد کی موٹائی ہوگی، والیعوذ باللہ تعالی. یہ چیزیں تو حدیث میں موجود ہیں، اور قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کلما نضجت جلودہم، ان کی جلدیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ صرف وہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، ہر وہ شخص جو اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس امید پر بیٹھے رہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھ کر بس سیدھے جنت کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہیں. اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے. آگے فرمایا یہ اس لیے ہوگا کہ تاکہ وہ عذاب کو چکھیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلی جلد گل سڑ گئی تو بس ٹھیک ہے، جلد تو گئی، اب آگے عذاب میں کمی آ جائے گی، نہیں، بلکہ نئی کھالیں دی جائیں گی دوبارہ جلانے کے لیے، والیعوذ باللہ تعالی. اور فرمایا ان اللہ کان عزیز حکیم، اللہ سب پر غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. آگے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم، تو ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات تجری، کہاں داخل کریں گے؟ جنات تجری، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے بہہ رہی ہوں گی، من تحتہا، جن کے نیچے سے الانہار، نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ابدا، ہمیشہ. لہم فیہا، اور ان کے لیے ہوں گی، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں، وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ظلا ظلیلا، گھنے سائے میں. اس آیت اور اس سے ملتی جلتی جتنی بھی آیات ہیں ان کی تفسیر ہم کر چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی. تفصیل کا وقت نہیں ہے. بار صورت اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے اور وعید کو اکٹھا بیان کرتے ہیں. مجرموں کا جہاں بھی ذکر ہوگا قرآن میں، وہاں ساتھ ہی اہل ایمان اور عمل صالح اور نیکی اختیار کرنے والوں کا ذکر ہوگا، اور ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہوں گی. اور جہاں پہ عذابات کا ذکر ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ، تاکہ میرے مومن بندے جو ہیں وہ ان کے لیے بشارت بھی تو ہونی چاہیے نا. جہاں پہ وعیدیں ہوتی ہیں تو ساتھ عمل کرنے والے کے لیے بشارت بھی ہو. ایمان لانا، پہلے اسلام کو قبول کرنا ہے، داخل ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل صالح کرنا ہے. اللہ میں توفیق دے. پھر جنتیں ہوں گی، نہریں ہوں گی. ان کی تفصیل ہم بیان کر بھی چکے ہیں، آئندہ بھی آتی رہے گی. اور ان کے لیے پاکیزہ بھی میں سورہ بقرہ میں جو یہ آیت ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ، اس آیت کی جو تفسیر ہے، یہ والا لیکچر آپ میرا دیکھ سکتے ہیں. کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ بتا دے، انشاءاللہ مل جائے گا. تو آگے ہے وَنُدْخِلُ، یہ سائے کے حوالے سے ایک حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا ہوگا کہ اس کے نیچے ایک سوار چلتا رہے، یعنی سواری پر سوار ہو کر، گھوڑے یا کسی چیز پر سوار ہو کر چلتا رہے، تو وہ جہاں پہ مجھے یاد نہیں ہے کتنے برس تک وہ مطلب دوڑاتا رہے اپنی سواری کو، تو وہ پھر بھی 100 برس غالباً، تو وہ پھر بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نہیں پہنچ پائے گا، نہیں ختم ہوگا اس درخت کا سایہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔